اپنی آپ نے زندگی بہتر کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو عورت کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا. تفصیلات کو جاننے کے لیے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید آفاق علی، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عورت کی نفسیات. اگر ہم عورت کی نفسیات کو پراپر ہم چیک کر لیں، سمجھ لیں، پڑھ لیں، علم حاصل کر لیں تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ آسانی آ جائے. ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ عورت کو کن چیزوں کی نالج دینی ہے، کن چیزوں کی نہیں دینی، کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو پھر ہماری زندگی تمام افراد کی، جو چاہے شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان کی زندگی بہت اچھی انداز میں گزرے گی. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ عورت کی نفسیات کیا ہے. عورت کی سب سے پہلی جو نفسیات ہے وہ ہوتی ہے کہ ٹوٹل ہر چیز کو کور کرنا، کہ تمام گھر کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ میرے اپنی مرضی سے ہونے چاہیے. حالانکہ اس گھر میں پہلے ہی ایک ماں بیٹھی ہوتی ہے جس نے ایک وقت گزارا ہے، بچوں کو بڑا کیا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں اتنی جلدی اس کو ہینڈ اوور نہیں کرنے اختیارات. وہاں پر آ کر اکثر یہ تکرار ہو جاتی ہے، اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات آنے والی نسلوں کو نقصان ہو جاتا ہے، اور اس گھر کی جو پائیداری ہے وہ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب ان چیزوں کے لیے ہمیں کون سی چیزوں کی احتیاط کرنی ہے کہ ہم عورت کو اس کے اختیارات بھی دیں، اس کی پاورز بھی دیں، اس کے حقوق کا بھی خیال کریں، اور ماں کے جو یعنی حقوق ہیں وہ بھی پراپر ادا کریں، اور جو بیوی کے حقوق ہیں یا بہن بھائیوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں. یہ ایک سلسلہ جب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک ہم اپنی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے عورت کی اہمیت کو جاننا ہے. عورت ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا میں تمام رعنائیاں، خوبصورتیاں اور خوشیاں، اس میں ایک بہت بڑا سورس ہے عورت. اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کو پاورز کیا کیا دینی ہے. وہ سے تو ٹوٹل پاور چاہیے، لیکن ہم نے ٹوٹلز پاور نہیں دینی. کیوں ٹوٹلز پاور؟ وہ بھی ایک پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹوٹل پاورز کیوں نہیں دینی. کیونکہ یہ عورتوں کے خلاف ہم ویلاگ نہیں بنا رہے، اس میں صرف اور صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ لوگوں کے گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں، خراب ہونے سے بچ جائیں، اور ان کی زندگیوں میں سکون اور آسانی پیدا ہو جائے، اور ان کی نسل کو بھی آگے یہ چیز کنورٹ ہو جائے. اس میں ہم نے اختیارات کیا دینے ہیں؟ اس میں پہلا اختیار یہ ہے، عورت کو اس کے کپڑوں کی فل اتھارٹی دو. وہ جو چاہتی ہے پہننا، جو چیز پسند کرتی ہے، کبھی یہ نہ کہو کہ اس کی پسند کا سوٹ میں نے نہیں لے کے دینا. آپ نے اس کی مرضی کی ہی چیز لے کر دینی ہے. دوسرے نمبر پر وہ جو زیور پسند کرتی ہے، یہ اس کا فطری ایک حق ہے. عورت کا کپڑے پہننا، خوبصورت نظر آنا، یہ اس کا فطری حق ہے. اس میں آپ نے مدد کرنی ہے. اگر آپ اسے تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، وہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے. تیسرے نمبر پر وہ گھر میں جو اپنی مرضی سے پکانا چاہتی ہے، اگر آپ کی مرضی کا خیال رکھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں بھی رکھتی، اگر اسے جو چیز پسند ہے وہ اگر پکاتی بھی ہے تو آپ اس کو برا نہ مانیں. یہ آپ کی محبت اس سے شو ہوگی. ٹھیک ہے، جو کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے عورت کی پسند کی چیز کھائی ہے، تو یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. یہ تین چیزوں کا ہوتا ہے. ہم نے یہ عورتوں کو ان چیزوں میں فری ہینڈ دینا ہے. اب احتیاط کیا کرنی ہے؟ دو احتیاطیں بہت زیادہ ہمیں خیال کرنی ہے، اور اکثر نوجوان جوڑے غلطی کر جاتے ہیں. اس میں پہلا جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کو کسی کے سامنے ڈانٹنا نہیں ہے. اگر کسی کے سامنے ڈانٹیں گے تو ٹمپریچر فوراً 0 سے 100 کو بھی کراس کر جائے گا. تو آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ اس کا خیال رکھنا ہے کہ اگر سمجھانا ہے، سائڈ پر جا کے اسے اچھے انداز میں سمجھائیں. تو امید ہے کہ اگر وہ 100% نہ سمجھی، 50% تو ضرور سمجھ جائے گی. لیکن کسی کے سامنے اگر ڈانٹیں گے، صحیح بات کو بھی اس نے بہت زیادہ غلط لے جانا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے اس کی فیملی کے بارے میں ریمارکس نہیں کوئی دینے غلط. اگر آپ نے کیونکہ آپ ان کی فیملی کی جگہ آپ نہیں لے سکتے. اس نے ایک اپنی عمر، بچپن گزارا ہے. بندہ جہاں پر بھی اپنا بچپن گزارتا اسے نہیں بھولتا.
تو اس سے اگر کسی بھی عورت سے پوچھو گے کہ سب سے بہترین مرد کون ہے، وہ اپنے باپ اور بھائیوں کی طرف اشارہ کرے گی۔ اگر اس سے پوچھو گے کہ عورتیں کون سب سے ہیں، تو وہ سب سے جو خوبصورت عورتیں ہوں گی وہ اس کی اپنی بہنیں ہوں گی۔ اور اگر اسی طرح آپ سب سے برے مرد کا پوچھو گے تو وہ سب سے پہلے نظر آئے گی کہ ہمارے داماد، تو آپ کے بھائی کی جو یعنی بیگم ہے وہ سب سے بری عورتیں ہیں، اور اس کے بھائی سب سے برے مرد ہیں۔ تو لیکن یہ ایک فطرت ہے۔ یہ کیوں فطرت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک لاجک رکھی ہے کہ عورت کے اندر ایک ممتا کا پردہ رکھا ہے۔ وہ ایسا پردہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت سے پوچھو کہ دنیا کا خوبصورت ترین بچہ کون سا ہے، اس کا چاہے کالا سیاہ بچہ ہے، وہ کہے گی میرا بچہ دنیا کا خوبصورت ترین بچہ ہے۔ یہ چیز عورت کو ممتا کو افضل کرتی ہے ہر چیز سے۔ عورت اپنے بچے کی خاطر کسی دوسرے بڑے دشمن سے بھی لڑ جاتی ہے۔ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے، اور اس پردے کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی نسل کے فائدے کے لیے ہے، لیکن یہ پردہ بہت سارے دوسرے واقعات میں نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے؟ عورت کا فیصلہ صحیح نہیں، پاور صحیح نہیں ملتی، وہ اکثر وہ جو پردہ سامنے آ جاتا ہے اس سے فیصلے میں غلطی ہو جاتی ہے، اچھے برے کو نہیں سمجھ سکتی، اس وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک اور احتیاط ہے، تیسری، دو احتیاطیں تو میں نے بتا دی ہیں، تیسری احتیاط یہ ہے کہ عورت کو اتنی نالج دو جتنی اسے ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی ٹوٹل آمدنی اس کو بتا دیں گے تب بھی آپ پھنس جائیں گے، کیوں؟ اس نے اپنی کیلکولیشن کرنی شروع کر دینی ہے۔ اور اگر آپ اسے وہ چیزیں معلومات فیملی کے بارے میں جو اسے نہیں دے دیں گے، وہ بھی وہاں پر غلط جگہ پر اڑ جائے گی۔ تو اگر آپ نے اچھا چلنا ہے، عورت کو جو اختیارات اس کو دینے چاہیے وہ دیں، اور باقی معاملات میں احتیاط کریں۔ اور کہیں پر بھی اگر فیملی کے معاملات میں آئیں تو عورت کو آپ کلیئر بتا دیں کہ دیکھو میں آپ کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھ رہا ہوں، آپ نے ان معاملات میں آپ نے ان میں انٹرفیرنس نہیں کرنی۔ اور ہر جو والدہ ہے، والدہ کو والدہ کے حقوق کا خیال رکھیں آپ، یعنی والدہ ہے تو والدہ کے حقوق کا خیال رکھیں، اور عورت ہے تو عورت کے حقوق کا خیال کریں، اور دونوں کو فیس ٹو فیس نہ ہونے دیں۔ خود مرد بن کے خود ٹیکل کریں، اور اچھے انداز میں اپنے کسی ایک دو اچھے دوست تجربے کار ہیں ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں اس میں، اگر آپ کا ذہن اس طرف نہیں ہے تجربے کار، کیونکہ اکثر ہم یہ جو نئے شادی شدہ جوڑے اس لیے مار کھا جاتے ہیں، ان کو نالج نہیں ہوتی، کون سی بات کہنی ہے کون سی بات کرنی ہے ان کو نہیں پتہ لگتا۔ لیکن اگر کسی اچھے دوست سے آپ مشورہ کر کے چلیں گے تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو اس میں کہیں پر بھی یہ جو ہماری لائف ہے یہ انٹائرلی چینج ہے، یہ زندگی کا چیپٹر انتہائی چینج ہے، اور بڑے بڑے بندوں کا آگے یہاں پر پتہ لگ جاتا ہے شادی کے بعد کہ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفسیاتی طور پر جو پردہ ممتا کا ہے اس کی وجہ سے وہ غلط فیصلہ کرنے میں بہت آگے ہوتی ہے، اور اسلام نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، اور حدیث میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیئر کہا ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو ٹیکنیک کے ساتھ سیدھا کرو۔ اگر آپ اس کو جلد بازی، سختی اور غصے سے ٹیکل کرو گے وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن جائے گا۔ عورت کتنی اہمیت ہے! ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے انہیں کہا کہ پورے عرب میں سب سے پاورفل بندہ میں نے آپ دیکھا ہے، تو آپ ظاہری بات ہے اگر مرد آپ کی طاقت سے ڈرتے ہیں تو عورتیں بھی ڈرتے ہوں گے، تو مجھے ایسا کوئی فارمولہ بتائیں کہ میری عورت مجھ سے نہیں ڈرتی، تاکہ مجھے وہ فارمولہ پتہ لگے تو میں عورت کے اوپر اپنا روب دبدبہ جو آپ کا پورے عرب پر ہے میں وہ قائم کر سکوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی وہ آپ کی پارٹنر ہے، آپ کے جو یعنی کام گھر کے کرنے ہیں، آپ گھر سے باہر جاتے ہو کرنے، تو گھر میں وہ آپ کی کچن بھی چلاتی ہے، کوک بھی ہے، باورچی بھی ہے، وہ آپ کی صفائی بھی کرتی ہے، گھر کی ڈسٹ بن بھی کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کرتی ہے، اور گھر کے تمام معاملات کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ تو کہنا اس کو اگر آپ نے چلانا ہے پیار محبت سے، اس کے حقوق کا خیال کر کے، اور یہ جو چیزیں یعنی احتیاط کرنے والی ہیں وہ کر کے آپ چلاؤ، اس عورت کے اوپر بے جا سختی یا وہ نہیں کرنی چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ یعنی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ان احتیاط کے ساتھ یہ وہ ضروری باتیں ہیں جو ہر شادی شدہ یا غیر شادی شدہ بندہ ہے اس کو پتہ ہونی چاہیے. کیوں؟ عورت کی ٹیکنیک کا پتہ لگے گا کہ ماں، بہن، بھائی، بیٹی یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے ایک عورت ہے اور اس کے اندر ایک ممتا کا پردہ ہے جو ان سے ایکچول فیصلہ کرنے نہیں دیتا. تو ان چیزوں کو آپ سمجھ کے زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں برکتیں بھی ہوں گی، آسانیاں بھی ہوں گی. آپ کو پہلے ہی پتہ لگے گا کہ میری جو ٹرین ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، میرے گھر کا سفر جو ہے وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے یا بھٹک رہا ہے. تو ان چیزوں کو اگر مرد بن کے آپ ٹیکل کریں گے تو الحمدللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. بہت بہت شکریہ. اگر میرا ویلاگ پسند آیا تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. اوکے، اللہ حافظ.